یہ گمان نہ کرنا کہ ہم شیطان کی چال اور دھوکے سے بچ چکے ہیں. نہیں نہیں، تمہیں تمہارا یہ دشمن دوسرے طریقوں سے اغوا کرنے کی کوشش کرے گا، گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا. وہ طریقے کیا ہیں؟ کسی کو مال کے ذریعے گمراہ کرے گا، کسی کو اولاد کے ذریعے ہلاکت اور تباہی کے بہانے کھڑے کرے گا. اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں ایمان والو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، خبردار تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں ہلاکت میں تباہی میں نہ ڈالیں. کس طرح کہ ایک طرف اللہ رب الجلال کے احکام ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، دوسری طرف اور مال اور جائیداد ہے، کاروبار ہے، مصروفیات ہیں. تو اب یہاں پر آ کر میرا تقابل ہوگا، آزمائش ہوگی کہ تو اللہ اور اللہ کے نبی کے فرمان کو ترجیح دیتا ہے یا اپنے مال اور اولاد کو دیتا ہے، تو اپنے قبیلے کو دیکھتا ہے یا اولاد کی فرمائش کو دیکھتا ہے یا رب کے فرمان کو دیکھتا ہے. یہاں تیری آ کر آزمائش ہوگی. اگر رب کے فرمان کی طرف، نبی کے فرمان کی طرف توجہ نہ کی، مال اور اولاد کے مصروفیات میں پڑ گیا، اولاد کی خواہشیں اور فرمائشیں پورے کرنے لگ گیا، تو یہ اولاد اور یہ مال تمہیں ہلاکت میں ڈال دے گا. اس لیے خیال کرنا. دوسرے مقام پر اللہ کریم پھر ایمان والوں کو فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم. یہاں بھی اللہ کریم ایمان والوں کو مخاطب فرماتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں ایمان والوں کو ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالتی ہیں. ایمان والا جب قام رب اللہ کہنے کے بعد مستقام ڈٹ جاتا ہے تو پھر شیطان اس کے اس راستے سے ہٹ جاتا ہے کہ اب یہ اللہ کا بن چکا ہے، مجھے دشمن سمجھ رہا ہے، غیر اللہ کے نذرانے نہیں دے گا، غیر اللہ کی دعائیں دعائیں نہیں کرے گا، تو اب اس کو دوسرے طریقوں کو اغوا کرتا ہے. اس کے لیے اس کے تباہی کے دہانے کے اوپر مال اور اولاد کو کھڑا کر دیتا ہے. مال اور اولاد کی پھر انسان کبھی بھی فرمائش پیچھے نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ کرے خاص طور پر تنبیہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم، بے شک تمہاری کچھ بیویاں، من ازواجکم، بعض تمہاری بیویوں میں سے، و اولادکم، اور بعض تمہاری اولادوں میں سے. سب کو اللہ کریم نے نہیں فرمایا کیونکہ سب بیویاں اس طرح نہیں ہوتی کہ وہ دین دشمن انسان کے لیے ثابت ہو. اللہ واجہ بھی ہوتی ہے. سارے اولاد باپ کے لیے دین کی دشمنی کا باعث نہیں بنتی، بلکہ اللہ والے بھی ہوتے ہیں، برگزیدہ بھی ہوتے ہیں، صحیح راستے پر لگے ہوئی اولاد بھی ہوتی ہے جو انسان کے لیے تا قیامت خزانہ بنتی ہے، اس کے اعمال کی زیادتی کا سبب بنتی ہے. لیکن کچھ اولادیں ایسی ہوتی ہیں، اس کے اللہ کریم نے فرمایا تمہاری بیویوں میں سے بعض، تمہاری اولادوں میں سے بعض، عدو لکم، وہ تمہارے دین دشمن ہیں. وہ کبھی تمہارے دین کے راستے کے اوپر رکاوٹ بنیں گے، تمہارے لیے آزمائش ہوگی. رب کا فرمان ہے، نبی کا فرمان ہے، اور ادھر اولاد ہے، ادھر جائیداد ہے، مال ہے. تو خیال کرنا پھر مال اور اولاد کی محبت میں نہ بڑھ جانا، بلکہ اللہ اور اللہ کے نبی کے فرمان کو گلے سے لگانا ہے. یہ مال اور اولاد تمہارے لیے دشمن ہے. فاحذروہم، اللہ کریم فرماتے ہیں اولاد اور مال کے ہار کا
معاف کر دو، درگزر کرو اور بخش دو، تو فإن اللہ غفور رحیم، تو پھر بے شک اللہ بھی بخشنے والا مہربان۔ یعنی جہاں مال اور اولاد تمہارے دین کے اندر رکاوٹ بنائے، سمجھ گئے تم اس کو، اب مال اولاد کو چھوڑ دیا، رب کے فرمان اور نبی کے فرمان کو مان لیا، اب اس کے بعد تمہیں سمجھ آئی، غصہ آیا اولاد پر کہ ایسی اولاد کو کیا کروں؟ جب تم ان کے فتنے سے بچ کر نکل چکے ہو، اب اس کے بعد تعفو و تصفحو و تغفرو، ان کو معاف بھی کرو، درگزر بھی کرو۔ چنانچہ یہی معاملہ ہوا